اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل بات ہو رہی تھی اصحاب شمال کی، بائیں ہاتھ والوں کی۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ انا لمبعوثون، کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی کیا کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ سوال ہوتا تھا اس وقت۔ تو پھر فرمایا گیا کہ ہاں تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اگر تم اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کیسے اکٹھے کیے جاؤ گے تو بڑا چھوٹا سا ایک سوال تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تم کچھ نہیں تھے تو اب ہو، تم کیسے پیدا ہو گئے؟ تم نہیں تھے نا، اپنی پیدائش پہ یقین ہے کہ اب ہم ہیں، پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اب تو پھر کچھ جب ہم مر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارا خمیر، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوئی ہڈی کا کوئی حصہ، کوئی ڈی این اے، کوئی کچھ نہ کچھ تو زمین میں ہوگا۔ اگر تم کچھ پہلے کچھ نہیں تھے ہو گئے، اب کچھ ہو تو پھر کون سی مشکل ہے؟ ابھی پھر کیسے نہیں ہو سکتے تم؟ پہلے بالکل نہیں تھے، اب ہو، اور اب ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اچھا چلو یہ بتاؤ، پہلے جب تم ہوئے ہو یا تمہاری وہ نسل چلی ہے اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تم تو ایک وہ قطرہ نطفے کا ٹپکا کے جو ہے وہ فارغ ہو گئے۔ کیا تم نے پیدا کیا؟ اس میں جو ماں کے پیٹ میں رحم میں جو مراحل ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ نطفہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت چڑھتا ہے، آنکھ، کان، ناک جو ہے وہ سب کچھ تخلیق پاتا ہے۔ تمہارا کیا رول ہے اس میں؟ کوئی رول ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے تم؟ تو پھر دوسری دفعہ کے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ پہلے تمہیں ماں کے پیٹ میں سے پیدا کر دیا، اب اس کے بعد ہم تمہیں زمین کے پیٹ میں سے پیدا کر دیں گے۔ جو چیز تخلیق ہوتی ہے وہ تخلیق جو ہے وہ پہلے ماں کے پیٹ کی اندھیریوں میں ہوئی تھی، دوسری دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تم جو ہے وہ بالکل چھوٹے سے پیدا ہوئے، جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم اسی عمر میں اٹھائے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ 33 سال کی عمر جو کہی گئی ہے اس میں اٹھائے جاؤ، اسی قد کاٹ کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ پہلے ماں کا پیٹ تھا، اب زمین کا پیٹ تھا، اٹھایا تمہیں جانا ہی ہے۔ تو جب پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر دیا، تمہارا کوئی رول نہیں تھا، تو دوسری دفعہ کون سا اعادہ کرنا مشکل ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ جو ابتدا کرتا ہے خلق کی۔ دیکھیے کوئی بھی چیز دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے، پہلی چیز جس کا کوئی سوچ بھی نہ ہو، پہلی دفعہ کسی چیز کو کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہی ہے جو پہلی دفعہ ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے بڑا آسان ہے، یہ اس کے لیے کن ہے، بس کن ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب بات شروع ہو رہی ہے آگے، نحن خلقناکم، ہم نے ہی پیدا کیا تم کو۔ دیکھیے یہاں پہ بھی نحن، اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم متکلم کے لیے استعمال ہوا، تو دونوں دو دفعہ ہم معنی کلمہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زور دینے کے لیے۔ ہم نے ہی پیدا کیا تم کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ ہم نے ہی پیدا کیا تم کو، فلولا، پھر کیوں نہیں، تصدقون، لفظ کیا ہے؟ تصدیقن۔ تصدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو پھر سچ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اس کی؟ یا تو کہو تمہاری خلق میں کسی اور کا کوئی حصہ ہے۔ جب کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے ہی پیدا کیا ہے، اور تم سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، تو کیا دوبارہ اللہ نہیں کر سکتا؟ یہ جو تم کہتے ہو بار بار اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹیاں اور ہڈی تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پھر تم کیوں نہیں اس کو مانتے؟ افرأیتم، کیا پس بلا دیکھو تم، ما تم نون لفظ کس سے ہے؟ مانا کیا ہوتا ہے؟ ٹپکانا۔ بلا دیکھو جو تم ٹپکاتے ہو، اب اس ٹپکانے کے بعد اانتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو؟
ہم نحن الخالقون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کلیئرٹی کے ساتھ ایک سوال سامنے رکھ دیا گیا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا تو پھر یہ اس سٹیٹمنٹ پہ غور کرو، بتاؤ تم ایک قطرہ ٹپکا کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اس کے پیدا کرنے میں تم نے کیا رول ہے؟ تم نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے؟ اس تخلیق کو ماں کے پیٹ کی 3 اندھیریوں میں رحم مادر میں اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ ایک جونک کی طرح کا قطرہ ٹپکا جا کے دیوار پہ لگا، پھر اس سے جو ہے وہ علقہ بنا، پھر اس کا لوتڑا بنا، اس کے اوپر ہڈیاں، اس کے اوپر ماس چڑھا، ہڈیاں بنی، کان، آنکھ، ناک، دل، اندر کی ساری جو کائنات ہے یہ ساری کی ساری ڈیولپ ہوئی۔ تم نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ تو کیا اللہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ پھر اس نے کی ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ نحنو، بے شک ہم قدرنا، بے شک ہم نے مقرر کر دی، بینکم، درمیان تمہارے، الموت، ہم نے تمہارے لیے موت بھی لکھ دی ہے۔ اب یہ کب مقرر کی ہے یہ ہمیں پتا ہے، ہم نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کر دی ہے۔ بعض ماں کے پیٹ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بعض بچپن میں، شیرخواری میں، بعض جو ہے وہ اپنے نوعمری میں، لڑکپن میں، بعض جوانی میں، بعض ادھیڑ عمری میں، بعض بڑھاپے میں، بعض جو ہے وہ رذلی عمر میں جس میں جو ہے وہ ذلیل ہونے والی عمر ہوتی ہے، وہ جس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے تو موت مقرر کر دی، ہم نے 1 بائی 1 کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کہ کس نے کب آنا ہے اور کس نے کب چلے جانا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کر دی ہے۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمسبوقین۔ اب اس لفظ کو ذرا کھول لیں، لفظ ہے سابقہ۔ سابقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبقت لے جانا۔ لیکن اگر ہم اس کو مسبو کو کہیں گے تو پھر اس کو ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والا۔ پیچھے رہ جانے والا کون ہوتا ہے؟ ہار جانے والا، عاجز ہونا۔ اگر میں اس کو کہوں کہ ہم اس کو لفظ کو جو ہے نا قادرین سمجھیں، اور نہیں ہیں ہم ہارنے والے، اگر ہم یہ کریں اس کا ترجمہ، اور ہم ہیں قدرت رکھنے والے، کس بات کے اوپر؟ ویسے اس کا ترجمہ وہی ہے، ماں نافیہ استعمال ہوا، نحنو ہم بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم ہارنے والے، نہیں ہیں ہم عاجز ہونے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے تھوڑا سا امبیلنس سا لگتا ہے، نہیں ہیں اور ہم ہیں قدرت رکھنے والے۔ کس بات؟ مسبوقین کو اگر ہم قادرین کا جو ہے وہ لفظ دے معنی سمجھ لیں، الا ان نبدلا، کس بات کے اوپر؟ الا یہ، پر، ان یہ کہ نبدلا، نبدلا لفظ کس سے ہے؟ بدلا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدل دینا۔ نون ہے وہ علامات مصالح لگا ہوا ہے، یہ کہ ہم بدل دیں، امثالکم، مانت تمہاری، تمہیں ماریں، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ، ننشیا لفظ کس سے ہے؟ انشاء۔ انشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا۔ نون علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ہم پیدا کر دیں تمہیں، فی، اس میں، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہیں کسی ایسے جہان میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ کیا اس سے پہلے تمہیں پتا تھا تمہیں اس دنیا میں آنا ہے؟ کیا تمہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ تم نے اس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے؟ کیا تمہیں پتا تھا کہ تم اس شہر میں، اس عراق میں پیدا ہوگے؟ نہیں۔ تو ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات کی کہ ہم چاہیں تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں اور تمہیں کسی ایسے جہان میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ دیکھیں، یہ تو انسان کو اللہ نے بنا دیا، اشرف المخلوقات میں ہم پیدا ہو گئے، کیا اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انسان کی بجائے کوئی جانور میں جو ہے وہ جانور ہوتا۔ یہ کس نے کیا ہے سب کچھ؟ ہم ہی قدرت رکھنے والے ہیں اس کے اوپر۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات، ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، اولم یری الانسان، اور کیا نہیں دیکھتا انسان، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو ایک نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ، جب وہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں سب کچھ تو اللہ نے نہیں دیتا مجھے، اپنی میری محنت سے ہوا ہے، ملے یہ سب کچھ مجھے فلاں نے نوکری لگوا دی تب ہوا ہے، یہ تو میں نے 18 گھنٹے کام کیا مجھے نہیں یہ ملا ہے۔ اپنے آپ کو وہ توپ سی چیز سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگ پڑتا ہے۔
میرے ساتھ اور لوگوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، شکر ان کا ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، سجدے ان کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو کہ کیسے پیدا ہوا تھا، کسی نے کوئی حصہ ڈالا تھا اس میں، کسی بابے نے، کسی پیر نے، کسی فقیر نے، یا جس کو تم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پوچھتے ہو، کیا اس کا کسی کا کوئی رول تھا اس میں؟ اپنی پیدائش کو بھول گیا تھا۔ کالا کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہہ دیجئے کل یحیی الذی، وہی پیدا کرے گا اس کو جس نے انشاء اول مرۃ، جس نے پہلی دفعہ جو ہے اس کو پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کو، ہر تخلیق کو جانتا ہے۔ اس کریشن پروسیس میں کسی کا کوئی حصہ ہے؟ نو ون، نو باڈی۔ کوئی کہہ دے کہ ہاں جی میرا اس تخلیق میں کوئی حصہ ہے، وہ سارے کا سارا تخلیق تو یہاں تو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ تم تو ایک ٹپکا کے جو ہے وہ قطرہ فارغ ہو جاتے، اس کے بعد باقی سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہم ہی ہیں موت کو تمہارے درمیان رکھنے والے، ہم ہی اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ کل کو جو ہے وہ تمہاری جگہ پہ اور لوگ لیں اور تم کو کسی ایسے عالم میں پیدا کر دیں جس کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تمہیں تو پہلے بھی خبر نہیں تھی، جب تم جانتے والا قد علمتم، اور بلا شبہ جان لیا تم نے نشاط الاولی، اپنی پہلی پیدائش کو، اپنی پہلی تخلیق کو، پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان لیا تم نے۔ ہم ہیں نا، جب ہیں تو اس کا مطلب کہ پہلی دفعہ پیدا ہو گئے ہم۔ فلولا تذکرون، بس کیوں نہیں نصیحت پکڑتے کہ جس نے پہلی دفعہ کر لیا وہ دوسری دفعہ اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ دیکھیے ہمیں وہی آخرت پہ یقین نہیں ہے، ایمان ہمارا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم مر جائیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہمیں پتا ہو ہم مر جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، تو پھر ہم ان ساری حرام خوریوں سے بچ جائیں، ان نافرمانیوں کو چھوڑ کیوں نہ دیں؟ بار بار جو سمجھایا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہاری، دیکھیے یہ جو تمہیں پیدا کیا گیا ہے، یہ پیدا کیا گیا ہے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ماں کے پیٹ سے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، جب وہ تمہیں زمین سے پیدا کرے گا پھر ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوگا، اس کی کوئی فنا نہیں ہوگی۔ اس کو جو اٹھایا جائے گا پھر وہ عبدالآباد ہے، پھر اس کے کوئی جو ہے وہ ٹائم فریم نہیں ہے۔ جو اس چھوٹی سی لمیٹڈ پیریڈ میں ہم راستہ سیدھا رکھ لیں گے تو پھر اس ان لمیٹڈ پیریڈ میں اس کا فائدہ ہوگا، اس ابدی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ نہیں کریں گے تو پھر ابدی زندگی کی سزائیں ہم بھگتیں گے۔ ہم نے پچھلی اسی سورہ واقعہ میں جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اس روز محشر کو دو گروہ ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ والوں کا، ایک بائیں ہاتھ والوں کا۔ دائیں ہاتھ والوں میں جو ہے وہ مقربین ہوں گے اور اصحاب المیمنہ یمین ہوں گے، بائیں ہاتھ والے کے جو ہم نے کل پڑھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے، ہم اس راہ پہ چل پڑیں۔ نہیں چلیں گے تو اللہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں کسی اور جگہ پیدا کر دوں گا پھر۔ اور ہم دیکھتے ہیں روز جنازے پڑھتے ہیں ہمیں اپنا کیوں یقین نہیں ہے؟ مرنے کا یقین اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا۔ یہ مثالیں دے کے بار بار جو سمجھایا جا رہا ہے، یہ اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت والا آئے گا، تمہارے پاس ہدایت لے کے آئے گا، اس پہ عمل کرنا۔ اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو تمہیں یہ جنت جو ہے وہ مل جائے گی، تم جو ہے وہ میری رضامندی کے جو ہے وہ قابل ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس ہدایت کو نہیں مانا تو پھر تم جو ہے وہ جہنم کے حقدار ہوگے۔ اصل تو دیکھیے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے اپنی باڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے مجھے تو نہیں پتا، دل کیسے کام کر رہا ہے، کیا سپیڈ ہے، کیا کچھ ہے، کیا کیا چھپا ہوا ہے اندر۔ ہم کہتے ہیں فلاں کو یکدم ٹیسٹ کرایا پتا چلا اس کو تو کینسر تھا۔ یہ اندر سب کچھ اللہ ہی کو پتا ہے، وہی جانتا ہے سب کچھ، وہی جو ہے فیصلے کرنے والا ہے۔ تو ہم کیوں اس کے پیچھے جو ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے، کیوں اس کی بات نہیں مانتے؟ نحن خلقناکم، ہم نے ہی پیدا کیا تم کو، فلولا تصدقون، پھر تم کیوں سچ نہیں مانتے، کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، بلا شبہ ہم نے ہی تمہارے درمیان جو ہے موت کو مقرر کر دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے ہم نے تمہارے درمیان موت کو۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز ہونے والے، ہم قادر ہیں، ہم عاجز ہونے والے نہیں ہیں، ہم قادر ہیں۔ کس بات کے اوپر؟ الا نبدل امثالکم،
یہ کہ ہم بدل دیں مانت تمہاری وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہاں پہ اٹھا دیں جہاں پہ تمہیں جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی کچھ نہ ہو. ابھی ایک لمحے بعد سانس نکل جائے، اگلی آنکھ کہاں کھلنی ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطَ الْأُولَى، اور بلا شبہ تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو نا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے تم؟ اب یہاں پہ تو آج مثال دی گئی ہے انسان کے. کل انشاءاللہ جو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، یہ زمین میں جب ہم ایک بیج بوتے ہیں، اس بیج سے جو پودا نکلتا ہے وہ کون نکالتا ہے؟ جیسے تم ایک قطرہ ٹپکا کے فارغ ہو گئے، اسی طرح تم ایک بیج زمین میں بو کے فارغ ہو گئے. وہ ماں کی پیٹ کی اندھیریاں تھی، وہ زمین کی اندھیریاں، وہاں سے پودا، وہ گروتھ اس کی کیسے ہوئی؟ کوئی اختیار ہے تمہارا اس کے اوپر؟ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. جزاك الله.